بن روئے آنسو، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 5۔ سمن کراچی بڑی پابندی سے فون کرتی تھی۔ وہ وہاں بہت خوش تھی۔ وہ اپنے منہ سے اپنی خوشیوں کا ذکر نہ بھی کرے تب بھی اس کی آواز سے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ارتضیٰ کے ساتھ بے حد خوش ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسے سمن کے ساتھ فون پر باتیں کرنا برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اگر کہیں اسے فون کیے 2-3 دن گزر جاتے تھے تو وہ بے چین سی ہو جاتی تھی۔ خود سے وہ اسے بہت کم فون کرتی تھی۔ سمن اس کے فون نہ کرنے پر شکوہ بھی کرتی تھی تو وہ پڑھائی کی مصروفیت، وقت کی کمی کا عذر پیش کر دیتی تھی۔ کبھی یوں لگتا کہ جیسے اس کا دل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک حصہ سمن سے محبت کرتا ہے اور ایک نفرت۔ وہ شاید دوہری شخصیت کی مالک بنتی جا رہی تھی۔ کبھی اس کا موڈ خراب ہوتا تو وہ بڑی بے مروتی سے سمن سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیتی۔ مما میں اس وقت بہت بیزی ہوں، آپ سمن کو بتا دیں، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی۔ مما اسے اس بدتمیزی پر گھورتے ہوئے دوبارہ سمن سے باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ اگلی بار جب اس کی سمن سے بات ہوتی تو وہ دل ہی دل میں یہ توقع کرتی کہ سمن پچھلی بار اس کی بدتمیزی کا ضرور ذکر کرے گی، مگر وہ اس بات کا کوئی ذکر کیے بغیر معمول کے انداز میں باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ سمن تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ اتنی اچھی کہ دل میں تمہارے لیے نفرت رکھنے کے باوجود بھی تم سے نفرت کر نہیں پاتی۔ تمہاری اچھائیاں، تمہارا پیار مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کرنے لگتے ہیں، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ سمن کے خلوص اور اس کی محبت اسے ایک نامحسوس سی چبھن سے دوچار کر دیتے تھے۔ سمن کو گھر والوں کی یاد بے چین کرنے لگی تو وہ 5-6 دن کے لیے کراچی آ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو سمن کو گھر میں دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنی خوشی پر حیران ہوتی اسے گلے ملنے لگی۔ مجھے سب بہت یاد آ رہے تھے، وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ بس اب تھوڑے دن یہیں رہنا، 15-20 دن سے پہلے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے واپس، اماں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی سمن کی طرف دیکھا جو اماں کے احترام میں بولی تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے تاثرات یہی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اتنے دن رکنا نہیں چاہتی۔ مما آج ہمیشہ سے بھی زیادہ بڑھ کر خوش نظر آ رہی تھی۔ اتنا خوش تو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس خوشی کی وجہ بھی اسے پتہ چل ہی گئی۔ واقعی؟ اس نے تصدیق چاہنے والے انداز میں سمن کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس بات کو سن کر اسے بے تحاشا خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اف، کتنا مزہ آئے گا نا! مجھے تو سوچ سوچ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اب اس گھر میں کوئی مجھ سے بھی چھوٹا آنے والا ہے جس پر میں روب جماؤں گی، ڈانٹوں گی۔ وہ خوشی میں اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی تھی۔ تم روب جماؤ گی، سختی کرو گی، اور ہم لوگ کہاں ہوں گے جو اسے تم سے ڈانٹے کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیں گے؟ مما نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے قفگی سے کہا۔ اس سارے دن اس کے پاس سمن کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اس موضوع کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع نہیں تھا۔ سمن کو آئے 3را دن تھا جب ارتضیٰ نے فون کر کے اسے واپس آنے کے لیے کہا۔ وہ خود واپس جانے کے لیے بڑی بےتاب تھی۔ جتنے شوق اور بے چینی سے وہ سب سے ملنے آئی تھی، اب اتنی ہی بے چینی اسے واپس جانے کے لیے تھی، لیکن اماں اور مما اسے کسی بھی قیمت پر اتنی جلدی بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی۔ لیکن اس کا موڈ دیکھ کر انہوں نے رکنے کے لیے اصرار نہیں کیا، اور سمن تو ہر کسی کا خیال رکھنے کی عادی تھی۔ پھر اماں تو اماں تھیں، ان کی کسی بات سے اختلاف کرنے یا منہ پر انکار کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے دبے لفظوں میں اماں سے یہ ضرور کہا تھا، میں یہاں رک گئی تو ارتضیٰ کو مشکل ہو جائے گی۔ کوئی مشکل نہیں ہو رہی اسے عادت ہے، اپنے سارے کام وہ خود کر لیتا ہے۔ لندن پڑھنے گیا تھا تو وہاں کون سا اس کے پاس کوئی ملازمین کا انبار تھا، رہ لے گا وہ مزے سے۔ اس کا اعتراض انہوں نے رد کر دیا تھا۔ مما سامنے والے صوفے پر بیٹھی صبا کے بالوں میں تیل کا مساج کر رہی تھی۔ انہوں نے بغور سمن کی طرف دیکھا۔ وہ مزید کسی بحث و اختلاف کے بغیر یوں خاموش ہو گئی تھی جیسے اماں کی بات سے متفق ہو گئی ہو۔ انہیں بے اختیار اپنی اس بیٹی پر پیار آیا تھا۔ ابھی اس کی جگہ صبا ہوتی تو اماں سے خوب بحث کرتی، ضد کر کر کے اپنی بات منواتی۔ اس وقت انہوں نے اماں اور سمن کی گفتگو میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اسی روز انہوں نے اماں کو پتہ نہیں کس انداز میں قائل کیا کہ وہ خوشی خوشی سے واپس بھیجنے کو تیار ہو گئی۔ سمن کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ رات ارتضیٰ سے فون پر بات کی تو اس نے کہہ دیا، میں اماں کو ناراض کر کے نہیں آ سکتی، جب تک وہ خوشی سے اجازت نہیں دیں گی میں نہیں آؤں گی۔ مگر جب اماں نے اسے اس کی صحت اور خوراک کے حوالے سے ایک طویل ہدایت نامہ دیتے ہوئے واپس جانے کی اجازت دی تو اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے سامنے اس نے کسی قسم کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن رات میں صبا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنی بے تحاشا خوشی کا برملا اظہار کیا۔ جب وہاں تھی تو تم سب لوگ یاد آتے تھے، اب یہاں آئی ہوں تو ارتضیٰ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ میں کسی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، مجھے وہ سب لوگ ایک ساتھ چاہیے جن سے میں پیار کرتی ہوں۔ میرے سب پیارے میرے پاس ہوں، میرے بالکل قریب، سب کا بے تحاشا پیار ہو اور میں ہوں۔ سچ کہتی ہوں صبا، عجیب سی ایک ہوس ہے میرے اندر، اپنے حصے کی ساری محبتیں جلدی جلدی سمیٹ لینے کی۔ سمن اگلے ہی روز واپس چلی گئی تھی۔
اماں اور مما کو آج کل اس کی فکر پہلے سے بھی زیادہ رہنے لگی تھی۔ بعض مرتبہ دن میں وہ 2-3 مرتبہ سمن کو فون کیا کرتی تھی۔ سمن کو واپس گئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ اپنے امتحانوں کی تیاری میں مصروف تھی جب سمن نے صبا کو اپنے پاس لاہور آنے کے لیے کہا۔ چھٹیوں میں تم یہاں آ جاؤ نا صبا، بہت مزہ آئے گا۔ اس کا ان دونوں کے پاس جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی منع کر دیا۔ آنا تو تمہیں پڑے گا، اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں، اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، اور پھر جو اس نے کہا وہ واقعی کر بھی دکھایا۔ وہ امتحانوں میں سمن کا چیلنج بھول بھی چکی تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سمن اماں اور ڈیڈی سے یہ وعدہ لے چکی ہے کہ وہ سیمسٹر بریک میں صبا کو اس کے پاس لاہور بھیجیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا جانے کو، یہ اچھی زبردستی ہے۔ وہ اپنے جانے کی بات سن کر چڑ گئی تھی۔ اتنے پیار سے بہن بلا رہی ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو، تمہارے جانے سے اس کا دل بہل جائے گا، یہاں پر بھی تو فارغ ہی ہو، ذرا بہن کا خیال رکھ لو گی تو کون سا تمہارا نقصان ہے۔ اماں کو اس کا انکار سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ ارتضیٰ بھی بڑے اصرار سے کہہ رہا تھا کہ صبا کو بھیج دیں، اور سمن بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہے، ڈیڈی نے بھی سمجھایا۔ کہو کیسی رہی؟ ڈیڈی نے اس کی فلائٹ کا ٹائم بتانے کے لیے لاہور فون کیا تو سمن نے اس سے بات کی اور اپنی جیت پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ بہت ذلیل ہو تم سے میں اب وہیں آ کے نمٹوں گی، اس نے اسے دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ساری دنیا کی فکر رہتی ہے اس لڑکی کو سوائے اپنے، مجھے نہیں لگتا وہ اپنے کھانے پینے کا کچھ خاص دھیان رکھتی ہوگی۔ اب تم جا رہی ہو نا تو بہن کا اچھی طرح خیال رکھنا، چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں جاتے جاتے بھی اسے سمجھانا نہیں بھولی تھی۔ ارتضیٰ سے ایئرپورٹ لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ محترمہ کہاں ہیں جنہوں نے نادر شاہی حکم جاری کر کے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ وہ گھر پر تمہارے استقبال کا خاص اہتمام کر رہی ہے، بہت زبردست قسم کی ڈشز تیار کی گئی ہیں تمہارے لیے، صبح سے کچن میں گھسی ہوئی ہیں محترمہ۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے سمن کی مصروفیات سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سمن پہلے ہی سے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئی، بڑی بے ساختگی سے اس کو گلے لگایا۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر، میں بتا ہی نہیں سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ اب بس مہمانوں کی طرح بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اس نے ٹوکا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پہلے سارا گھر دیکھو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ ارتضیٰ کہتے ہیں تمہیں تو انٹیریئر ڈیزائنر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم، بیڈ رومز، وہاں موجود ایک ایک چیز کی تفصیل بتانے لگی۔ وہ اس گھر کی سجاوٹ سے زیادہ سمن کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر سچی خوشی روشنی من کے جگمگا رہی تھی۔ اس کمرے کی کسی بھی دوسری چیز پر نظر پڑنے سے پہلے اس کی نظر اس تصویر پر پڑی جو بہت خوبصورت سے فریم میں جڑی بیڈ کے پیچھے دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے کمرے میں لگانے کے لیے اپنی شادی کے دن کی تصویر کی جگہ ہنی مون کی تصویروں میں سے ایک تصویر کا انتخاب کیا تھا۔ وہ تصویر بہت خوبصورت تھی، ارتضیٰ اور سمن دونوں ہی اس تصویر میں بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کا انتخاب بہترین تھا۔ اس نے ایک دم ہی تصویر پر سے نظریں ہٹا کر گردن گھمائی تو آنکھوں کے سامنے وہی منظر آیا جس سے اس نے نظر ہٹائی تھی۔ ارتضیٰ اور سمن ساتھ ساتھ کھڑے تھے، اتنے ہی خوش اور اتنے ہی خوبصورت جتنے کہ تصویر میں لگ رہے تھے۔ ہو گیا گھر کا معائنہ؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسے خود اس بات کا احساس ہوا کہ اس وقت وہ منافقانہ انداز میں ہنس رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ دیکھے تو صحیح کہ سمن صاحبہ صبح سے کچن میں گھس کر خالی مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا واقعی کچھ ڈھنگ کی ڈشز تیار بھی کی ہیں۔ کھانا بالکل تیار ہے، آپ دونوں حیران رہ جائیں گے، میں نے اتنے مزے مزے کی چیزیں بنائی ہیں۔ سمن ارتضیٰ کو جواب دیتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ بہت خوش ہے سمن تمہارے آنے پہ، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ارتضیٰ نے اس سے کہا۔ جب سے تمہارے آنے کا کنفرم ہوا ہے اس نے اسی وقت سے تمہارا انتظار شروع کر دیا تھا۔ کل کتنے گھنٹوں تک اس نے میرا سر کھایا ہے، صبا آ رہی ہے، اس سے یہ بات کرنی ہے، اسے وہ بات بتانی ہے، اسے یہ کھلانا ہے، اس کے لیے وہ پکانا ہے۔ تمہارا ذکر کر کر کے اس نے مجھے اچھا خاصا چڑھا دیا تھا۔ آپ کو میرے ذکر سے چڑ ہوتی ہے؟ ارتضیٰ کی شوخی سے کی گئی بات کے اختتام پر اس نے ایک دم پوچھا۔ ارتضیٰ کو اس کے سوال پوچھنے کا یہ انداز بڑا اجنبی سا لگا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی توجہ ارتضیٰ کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اس کی شوخی سے کی گئی ایک بات کو اس نے کس طرح لیا تھا؟ اس کے جملے کے باقی سارے حصے کو نظر انداز کر کے اس نے صرف آخری بات پر توجہ دی تھی۔ کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کبھی بھی نہیں چڑھ سکتے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سمن کے پاس کچن میں چلی گئی تھی جبکہ ارتضیٰ بھی وہیں کھڑا تھا۔ صبا کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی جو اسے اجنبی لگی تھی؟ ویسے تو میں پلین میں بھی کھا چکی ہوں، لیکن اب تم نے اتنے مزے مزے کی ڈشز بنائی ہیں تو دوبارہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں رشین سیلیڈ ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہاری بہن صاحبہ خود تو چٹوری تھی ہی، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے۔
روز ناشتے میں یہ پراٹھا کھاتی ہے، مجھے بھی روز پابندی سے اب ایکسرسائز اور جاگنگ کرنی پڑتی ہے۔ ارتضیٰ اپنے کچھ دیر پہلے کی حیرت کو نظر انداز کر کے بڑے خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہا تھا۔ تم بتاؤ صبا، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے؟ شوقین خود ہے کھانے کے اور الزام مجھے دیتے ہیں۔ اب ناشتے کی میز پر میں نے تو ٹوسٹ، آملیٹ، مکھن، جیب سب کچھ رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر پراٹھا کھاتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سمن مصنوعی غصے سے بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سمن، آپ نہ کھایا کریں، یہ کہیں کہ اصل میں خود آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا۔ سمن صبا کے اپنی حمایت میں بولنے پر بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ظفر بھائی اور آپ کے مقابلوں میں ضرور صبا آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی، لیکن اگر بات میری اور آپ کی ہو تو صبا صرف اور صرف میرا ساتھ دے گی، ہے نا صبا؟ ارتضیٰ سے کہتے کہتے اس نے ایک دم اس سے پوچھا، کیوں خواہ میں میری ارتضیٰ بھائی کے ساتھ لڑائی کروانا چاہ رہی ہو؟ اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوبت آئے جو مجھے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے۔ ارتضیٰ خیقہ لگا کے ہنس پڑا۔ صبا واقعی بڑی ہو گئی ہے بھائی سمن، اسے سیاسی قسم کے بیانات دینے بھی آ گئے ہیں۔ سمن بھی اس کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگی۔ میں سمجھتی تھی مردوں کی محبت بس شادی سے پہلے تک ہی ہوتی ہے، بیوی بننے کے بعد تو انہیں اپنی پسندیدہ ترین لڑکی میں بھی عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے صبا، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ لاؤنج کے کارپیٹ پر ویکیوم کلینر چلاتے ہوئے سمن کی باتیں سن رہی تھی۔ ارتضیٰ کے آفس چلے جانے کے بعد سمن کارپیٹس کی صفائی کے لیے ویکیوم کلینر لگانے لگی تو اس نے ویکیوم کلینر اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ مجھے کسی کا کام پسند نہیں آتا، جس محبت سے میں نے اپنا گھر سجایا ہے میں اس کا خیال جیسے خود رکھوں گی ایسے کوئی بھی نوکر کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے گھروں کو ملازمین کے سپرد کر کے خود بے فکر ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے ڈانٹنے اور یہ کہنے پر کہ یہ کام خود کرنے کے بجائے کسی ملازم سے کروانا چاہیے بہت سنجیدگی سے بولی تھی۔ اچھا جب تک میں ہوں نا تب تک تم یہ سارے کام میرے سپرد کر دو، میرے جانے کے بعد شوق سے اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے سجا سنوار لیا کرنا۔ ڈرائنگ روم کی صفائی کے بعد اب وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ارتضیٰ کو جتنا اچھا میں شادی سے پہلے سمجھتی تھی نا، وہ حقیقت میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے خود اپنے آپ پر رشک آتا ہے، اتنی شدید محبت مجھ سے، ایسا غیر معمولی کیا ہے مجھ میں؟ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے صبا، لیکن واقعی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ محبت ایک روز مجھ سے چھن جائے گی؟ وہ سمن کی بات پر کھل کے ہنسی تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ جذباتی ہو۔ ارے احمق، اگر کچھ نہ کچھ سوچنا بہت ہی ضروری ہے تو بجائے ان بے سروپا باتوں کے اس بارے میں سوچ لیا کرو جو ہم لوگوں کی زندگی میں آ کر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دے گا۔ سمن کا موڈ ایک دم ہی بدل گیا تھا، وہ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لیے شاید اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اماں نے تو نام بھی سوچ لیا ہے، اگر لڑکا ہوا تو ماس اور لڑکی ہوئی تو ماہم۔ ویسے تمہیں کس کا انتظار ہے، ماس کا یا ماہم کا؟ میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بالکل ارتضیٰ جیسا، اس کی شکل، صورت، عادتیں سب ان کے جیسی ہوں۔ پھر ارتضیٰ بھائی یہ دعا مانگتے ہوں گے کہ بیٹی ہو اور بالکل سمن جیسی خوبصورت ہو، اسی کے جیسی اچھی اور محبت کرنے والی ہو۔ اس نے جواب فوراً بڑی بے ساختگی سے دیا۔ ہاں واقعی وہ یہی کہتے ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے اندازے پر۔ ویسے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے اپنی ماں کی طرح بچپن ہی سے سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالہ کی طرح شوق و شریر ہونا چاہیے۔ اب تو تم ایسی نہیں ہو، بچپن میں تم کتنی شریر اور باتونی تھی نا صبا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب کبھی تم لوگوں کے پاس کراچی آتی تھی تو تمہیں اتنا زیادہ اور مسلسل بولتا دیکھ کر مجھے کس قدر حیرت ہوتی تھی۔ ارتضیٰ کہتے ہیں گھر میں ساری رونق صبا کی وجہ سے، اس کی شرارتیں اتنی معصومانہ اور پیاری ہوتی ہیں کہ کسی بھی حرکت پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ زندگی کا جو دور وہ اسے یاد دلانا چاہ رہی تھی اسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس بات پر کوئی تبصرہ دیے بغیر مسکراتے ہوئے بولی، بس تو پھر میں یہ دعا مانگنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ارتضیٰ بھائی اور سمن میں سے جس کی بھی چاہیں دعا قبول کر لیں، اس لیے کہ میرا بھانجا ہوا تو وہ ارتضیٰ بھائی جیسا ہوگا اور اگر بھانجی ہوئی تو سمن جیسی۔ ہاں یہ دعا ٹھیک رہے گی، سمن نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ صفائی کے اس کام سے فارغ ہو چکی تو سمن سے بولی، جب اپنے گھر کی صفائیاں تم خود کرتی ہو تو پھر کھانا تو لازمی خود ہی پکاتی ہوگی، مجھے بتاؤ کیا پکانا ہے؟ تمہارا جیسے مزے کا تو میں نہیں پکا سکوں گی، لیکن یقین کرو میں نے بہت ساری چیزیں مما اور اماں سے پکانی سیکھ لی ہیں، اب اچھی خاصی کوکنگ کرنی آ گئی ہے مجھے۔ میں نے تمہیں اس لیے تھوڑی نہ بلایا ہے کہ مجھے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے تو اس لیے نہیں بلایا، لیکن اماں نے مجھے یہاں اسی لیے بھیجا ہے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے۔ ابھی تو میں تمہیں وہ سب چیزیں بنا بنا کے کھلاؤں گی، بلکہ ٹھساؤں گی جو اماں نے تمہیں کھلانے کے لیے مجھے خاص تاکیدیں کی تھی۔ اس کا انداز ڈرانے والا تھا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کن چیزوں میں بنیں گی، وہ سب کی سب دیسی گھی میں تیار کی جائیں گی۔ اس نے اسے مزید ڈرایا۔ خدا کے لیے صبا اتنی ڈراؤنی باتیں مت کرو،
میں تو کھانے میں کارن آئل بھی اتنا تھوڑا سا ڈالتی ہوں، دیسی گھی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ بحث نا تم اماں سے کرنا، مجھے تو جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں وہی کروں گی، باقی تم جانو اور اماں۔ وہ اسے ڈرا کے کچن سے چلی گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کا پروگرام بن گیا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر لے آیا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آ گئیں۔ وہ سمن سے ایک قدم پیچھے تھی۔ سمن کو گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بڑی حسرت سے دیکھا۔ کتنا مالکانہ انداز تھا اس کا، اور کیوں نہ ہوتا، اسے حق تھا اس جگہ بیٹھنے کا، اور یہ حق اس گاڑی کے مالک نے اسے دیا تھا۔ اپنی لمحہ بھر کی سوچ پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ساری دنیا کے بچے آئس کریم کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن صبا تو آئس کریم کی دیوانی تھی۔ کچھ مت بول، بس اسے آئس کریم دیتے رہو۔ میری پاکٹ منی کا بڑا حصہ نا اس کی آئس کریم کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ارتضی نے سمن سے کہا، کتنا اچھا وقت آپ لوگوں نے ساتھ گزارا ہے نا، آپ، صبا اور ظفر بھائی۔ افسوس میں نے وہ خوبصورت وقت مس کر دیا۔ اتنا اچھا لگتا ہے مجھے جب آپ تینوں ایک ساتھ اپنے بچپن کی باتیں بتاتے ہیں۔ سمن کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ تم ہوتی بھی تو الگ تھلگ بیٹھ کر نخرے ہی دکھایا کرتی۔ کیوں صبا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارتضی سے ستا رہا تھا۔ وہ اپنی آئس کریم ختم کر چکی تھی۔ صبا، اور آئس کریم منگواؤں تمہارے لیے؟ ارتضی کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کل رضا کے ہاں ڈنر پر جانا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ واپسی میں گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ارتضی نے سمن سے کہا۔ ہاں یاد ہے، اسے جواب دے کر وہ صبا سے مخاطب ہوئی۔ ارتضی کے دوست ہیں رضا بھائی، ہماری شادی پہ بھی آئے تھے، ہو سکتا ہے تم نے انہیں دیکھا ہوا ہو۔ ان کی مسز ان سے بھی زیادہ با اخلاق اور ملنسار ہیں، تم ان سے ملو گی تو تمہیں بھی بہت پسند آئیں گی۔ اسے ارتضی کے کسی دوست اور ان کی بیگم کے قصے میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ سمن کی باتوں پر اس نے محض سر ہلا دیا۔ کل صبح ہم لوگوں کے ساتھ جائے گی، تم مل لے گی ان دونوں سے، ارتضی نے کہا تو سمن سے تھا، لیکن سمن کے کچھ کہنے سے بھی پہلے وہ فوراً بولی، آپ دونوں جائیے گا، مجھے ایسے بن بلائے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں آرام سے گھر پر کوئی شاندار سی مووی دیکھوں گی، کافی پیوں گی اور ڈرائی فروٹس کھاؤں گی۔ بن بلائے کیوں بھائی؟ رضا نے خاص طور پر تمہارا نام لے کر تمہیں انوائٹ کیا ہے، ارتضی نے بیک ویو مرر میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج صبح آفس میں میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، میں نے اسے بتایا کہ صبا آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اتنی مشہور اور معروف شخصیت کو آپ ضرور لے کر آئیے گا میرے گھر۔ اس کے تمسخرانہ انداز پر ارتضی اور سمن دونوں ہنس پڑے تھے۔ دیکھا کیسے قینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی، ارتضی نے ہنستے ہوئے سمن سے کہا۔ مگر اگلے روز سمن ارتضی دونوں اسے ساتھ لے جانے پر بضد تھے۔ ان دونوں کے اصرار پر اسے اٹھنا پڑا۔ وہ زبردستی جا رہی تھی، اس لیے تیار بہت بے دلی سے ہوئی تھی۔ سمن البتہ خوب اچھی تیار تھی۔ رضا اور مسز رضا دونوں اس سے بہت گرم جوشی سے ملے تھے۔ سمن نے تمہاری تعریفیں کم کی تھی، تم ان کی تعریفوں سے زیادہ خوبصورت ہو، فائزہ، رضا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ فائزہ کے کامنٹس ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک اور شخص نے بھی سن لیے تھے۔ بے ساختہ گردن موڑ کر اس نے پہلے فائزہ کو اور پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ فائزہ کے بلند آواز میں دیے جانے والے ان کامنٹس پر اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس وقت صبا، سمن اور فائزہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارتضی ان لوگوں کو فائزہ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے دوستوں میں جا بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ وہ چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کی مخاطب سمن تھی۔ یقیناً وہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ سمن نے اس کے سلام کا بڑے پرتپاک انداز میں جواب دیا۔ میں بالکل خیریت سے ہوں عامر، آپ کیسے ہیں؟ آپس میں رسمی قسم کے جملوں کے تبادلے کے بعد سمن نے اس کا تعارف کرایا۔ یہ صبا ہے، میری چھوٹی بہن، کراچی سے آئی ہے یہاں ہم لوگوں سے ملنے کے لیے۔ عامر نے مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ اس نے بھی جواباً رسمی سے انداز میں ہیلو کہہ دیا۔ صرف سمن کی بہن نہیں بلکہ ارتضی بھائی کی فرسٹ کزن بھی ہے، فائزہ نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ اور صبا، یہ عامر ہے، میرا خالہ زاد بھائی، فائزہ اس سے بولی۔ اس رسمی سے تعارف کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ فائزہ اپنے باقی مہمانوں سے ملنے چلی گئی تو سمن اسے وہاں موجود اپنے باقی جاننے والوں سے متعارف کرانے لگی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں ہم لوگوں سے ملنا اچھا لگا ہوگا۔ واپسی میں ان لوگوں کو خداحافظ کہتے ہوئے فائزہ نے اس سے کہا۔ مجھے آپ لوگوں سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب کی بار اس نے رسمن نہیں بلکہ دل سے یہ بات کہی تھی۔ یہاں وہ بے دلی سے آئی تھی، لیکن رضا اور فائزہ کا پرخلوص انداز اسے اچھا لگا تھا۔ صبا، تم بور تو نہیں ہوئی نا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ارتضی نے اس سے پوچھا۔ بور تو نہیں ہوئی، لیکن سمن صاحبہ کی خوش اخلاقی اور مروت والی عادتوں کو تھوڑا کم کروائیں آپ۔ خدا جانے کون سی مسز تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اتنا پوز کر کر کے اپنے آسٹریلیا جانے کا ذکر کر رہی تھی اور یہ سکون اور خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس سے یہ نہیں ہوا کہ انہیں بتاتی کہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزار کے آئی ہوں۔ ارتضی اس کی شکایتی انداز پر قہقہ لگا کے ہنس دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں انہیں یہ بات بتا دیتی؟ اوچھے لوگ کرتے ہیں اس طرح شو آف، سمن نے برا ماننے والے انداز میں کہا۔ ارتضی دونوں بہنوں کی بحث و تکرار سے محظوظ ہوتا خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔
گھر آ کر جب وہ لوگ گاڑی سے اترے تو لاؤنج کی طرف قدم بڑھاتے ارتضیٰ بولا، صبا، مجھے سمن کی سب سے پیاری عادت یہی لگتی ہے، اس کی سادگی۔ آپ بہت کچھ ہو اور پھر بھی اتنے ہی سادہ ہو، ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنی خوبصورت ہے اس کی بے نیازی اور سادگی، مجھے بہت عزیز ہے۔ ارتضیٰ نے ایک محبت بھری نگاہ سمن پر ڈال کر کہا۔ سمن کے چہرے پر فقریہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ان دونوں کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ کے لیٹی تو اسے نیند نہیں آئی۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے سمن کا بالکل اسی طرح خیال رکھا جیسا اماں نے اسے ہدایتیں دے کر بھیجا تھا۔ وہ اسے مختلف چیزیں پکا پکا کر کھلاتی اور سمن ہزار نخرے دکھا کر انہیں کھاتی۔ اس روز ارتضیٰ کے آفس کے آنے کے بعد وہ تینوں ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے پی رہے تھے جب ارتضیٰ سمن کو بتانے لگی، آج عامر کا فون آیا تھا، اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کیا ہے اس نے۔ ڈنر؟ اور وہ بھی عامر؟ کنجوس! خیریت تو ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں یہ ڈنر کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ سمن اس اطلاع پر اچھی خاصی حیران نظر آ رہی تھی۔ میں نے بھی بالکل اسی طرح حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہہ رہا تھا تم لوگوں نے بلا وجہ مجھے بدنام کر کے رکھا ہے، خود پر لگے اس کنجوس کے الزام سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں یہ ڈنر دے رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے عامر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ ویسے ڈنر کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، بس قریبی دوستوں کو انوائٹ کیا ہے اس نے۔ یہاں سب ملنے والوں میں عامر کی کنجوسی مشہور ہے۔ رضا بھائی تو اس کے منہ پر اسے کنجوس کے لقب سے ہی آواز دیتے ہیں، مگر وہ مجال ہے جو کوئی اثر لے اس بات کا۔ آج تک کبھی اس نے باقاعدہ ہم نے اپنے گھر پر انوائٹ نہیں کیا، ویسے ہی کوئی چلا جائے تو اچھی خاطر تواضع کر لیتا ہے۔ ارتضیٰ کی بات سننے کے بعد سمن اسے گفتگو کا پس منظر بتا رہی تھی۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر آپ لوگ مجھے چلنے کے لیے اصرار کریں گے، اس لیے میں ابھی بتا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی۔ اس نے حفظ ماں تقدم پہلے ہی دو ٹوک انداز میں اپنے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے موڈ دیکھ کر چلنے پر اصرار نہیں کیا، لیکن سمن نے اگلے روز اسے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی۔ اسے یقیناً اس بات کی فکر تھی کہ صبا گھر پر اکیلی بور ہو جائے گی۔ بہت سے بہت آپ لوگ 2.5-3 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے، اس سے زیادہ دیر تو نہیں لگنی، اور اتنی دیر میں مجھے بور ہونے کا ذرا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کی واپسی اس کی توقع سے بھی بہت جلدی ہو گئی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ ابھی تو میں نے بور ہونا کہ آپ لوگوں کا انتظار کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ سمن اسے گھورتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کی وجہ سے جلدی آئے، حالانکہ ابھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا باتوں میں۔ رضا بھائی اتنے مزے مزے کے قصے سنا رہے تھے، چلی چلتی نا، اتنا انجوائے کرتی۔ ارتضیٰ بھی سمن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عامر نے بھی تمہارا پوچھا تھا۔ سمن کی اس بات پر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ صبا کیوں نہیں آئی، اسی کے اعزاز میں تو میں نے یہ ڈنر دیا تھا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ تمہارے سرقاب کے پڑھ نہیں لگے ہوئے جو خاص طور پر تمہارا پوچھیں گے۔ یہ کہو کہ ہمارے سب جاننے والے بہت مہمان نواز اور با اخلاق لوگ ہیں، اس لیے تم جیسی سڑیل لڑکی کو بھی اہمیت دیتے۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے، سلام دعا کے بعد عامر نے اگلی بات یہی کہی کہ بھابھی، میں نے ارتضیٰ سے کہا تھا کہ آپ سب لوگ آئیے گا۔ یقیناً سب لوگوں سے مراد تم ہی تھی۔ خواہ مخواہ مجھے جھوٹ بولنا پڑا، سچی بات تو بتا نہیں سکتی تھی کہ میری بہن صاحبہ خود کو بڑی اونچی شخصیت سمجھتی ہیں۔ سمن نے چڑ کے جواب دیا۔ اچھی لگ رہی ہے دونوں بہنیں لڑتے ہوئے۔ ارتضیٰ ٹی وی آف کر کے دونوں کو دیکھنے لگا۔ دیکھا سمن، انہیں کتنی تمنا ہے ہم دونوں کو لڑتا ہوا دیکھنے کی۔ تمہاری حرکتیں یہی ہیں تو بہت جلد یہ تمنا پوری بھی ہو جائے گی۔ سمن غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا یہ غصہ کتنی دیر کا تھا یہ وہ جانتی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے سونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ اس روز جب عامر ان کے گھر چلا آیا تو وہ خود اور اس کے گھر ہونے والی دعوت ایک مرتبہ پھر موضوع گفتگو بن گئے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ لوگوں سے بھی مل لوں۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تینوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے وہیں بٹھا لیا۔ بہت اچھا سوچا آپ نے عامر، اب آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جائیے گا۔ سمن بولی، اگر آپ کو سبزیاں نہیں پسند نا، تب بھی یہ صبا کے ہاتھ کی بنی ڈش ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس نے مجھے ریسیپی نہیں بتائی، پتہ نہیں کس طرح یہ سبزیاں مکس کر کے اس میں چیز ڈال کے ڈش بنائی ہے۔ کھانے کی میز پر سمن کی یہ تعریف اسے زہر لگ رہی تھی۔ مزید غصہ اس بات پر آیا جب عامر نے شامی کبابوں کی ڈش کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کر کے سبزی کا بول اپنے سامنے کر لیا۔ اس نے براہ راست اسے مخاطب کیا تھا، نہ کسی خاص توجہ سے۔ اس کی طرف دیکھا تھا لیکن پھر بھی اسے اس شخص سے بہت چڑ ہو رہی تھی۔ صحیح تعریف کر رہی تھی آپ، یہ ڈش تو واقعی بہت مزے کی ہے۔ اگرچہ میں ویجیٹیرین نہیں ہوں لیکن یہ ڈش تو بہت ہی اچھی ہے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کتنی دیر بیٹھا اور کب واپس گیا اسے بالکل نہیں پتا تھا۔ وہ میگزین پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آج خوب سوئی تم؟ وہ منہ دھو کر نیچے آئی تو سمن نے اس سے کہا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر سمن کے پاس لاؤنج میں آ گئی۔ کل رات تم اتنی جلدی کیوں سو گئی تھی؟ ایک تو مجھے نیند آ رہی تھی اور دوسرے تمہارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ بلا وجہ اجنبی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا میرا بالکل کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اخبار پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے صبا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔
عامر سے ارتضیٰ کی اچھی دوستی ہے، مگر وہ اتنا فارغ بھی نہیں ہے کہ یوں ہی گزرتے گزرتے خواہ ہمارے گھر آ جائے، جبکہ پرسوں رات ہی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس خالی کر چکی تھی۔ گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اس نے دوبارہ اخبار پر نظریں جما دی۔ اس نے سمن کی بات انسنی کر دی تھی۔ رات عامر کے جانے کے بعد میں نے یہی بات ارتضیٰ سے کہی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، تم اب چوکی ہو، میں پرسوں رات عامر کے گھر پہ ہی چوک گیا تھا۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے تو وہ کتنے خوشی سے ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر ایک دم اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کتنے مایوس سے انداز میں اس نے تم سے کہا تھا کہ میں نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ اخبار پر سے نظریں ہٹانے اور سمن کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ سمن یہ سمجھ کر کہ اس سے ذکر میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی، مزید تفصیل کے ساتھ ارتضیٰ کی کئی باتیں بتانے لگی۔ ارتضیٰ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، پروگرام تو بہت اچھا ہے، اچھا چلو سمن سے بات کر لوں، پھر تمہیں کنفرم کر دوں گا۔ پھر الوداعی کلمات کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ سمن نے اس سے پوچھا۔ عامر کا تھا، ارتضیٰ نے اسے بتایا۔ پھر ایک شرارتی سی نگاہ صبر پر ڈال کر سمن سے کہنے لگا، پکنک کا پروگرام بنایا اس نے، کہہ رہا ہے 2 چھٹیاں اکٹھی آ رہی ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ رضا اور فائزہ ہوں گے، ہم لوگ ہوں گے اور وہ خود۔ اس کی بات سن کر سمن کے چہرے پر بھی شوق سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر کیا خیال ہے سوا، چلو گی نا پکنک پہ؟ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر دبائے سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اس شخص کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی اتنی بری نہیں لگی جتنی اس وقت لگ رہی تھی۔ بیچارہ نوکری پیشہ آدمی ہے، میری اور رضا کی طرح بزنس مین نہیں ہے، مہینے میں ایک ہی بار تنخواہ ملتی ہے غریب کو۔ اب اگر تم پکنک پر نہیں گئی تو لامحالہ اسے کوئی تیسرا پروگرام ترتیب دینا پڑے گا، اور یہ اضافی بوجھ اس کی جیب برداشت نہیں کر پائے گی میرا خیال ہے۔ وہ نگاہوں میں شوقی اور شرارت لیے سے چھیڑ رہا تھا۔ وہ پلیٹ میز پر پٹک کر ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا صبا؟ سمن سے یوں غصے سے اٹھتا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ارتضیٰ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شوقی اور شرارت کی جگہ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ میں تمہارے بلانے پر یہاں اس لیے نہیں آئی تھی سمن کہ تم لوگ میرے لیے کوئی بندہ ڈھونڈو اور پھر زبردستی اس کے ساتھ میرا تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس کی آواز اچھی خاصی بلند تھی۔ کیا ہو گیا صبا تمہیں؟ ارتضیٰ تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، کیا تمہیں مذاق سمجھنا بھی نہیں آتا؟ سمن کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ اسے صبا کا یہ بدتمیزی کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس قسم کا مذاق نہ میں کسی کا بھی برداشت نہیں کر سکتی، ارتضیٰ بھائی کا بھی نہیں۔ آپ دونوں میاں بیوی کو رشتے کرانے کا بہت شوق ہے تو میرج بیورو کھول لیں، اپنے لیے اپنی پسند کا بندہ میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ اس بار اس کی آواز تو بلند نہیں تھی لیکن لہجہ بدتمیز اور گستاخ تھا۔ وہ ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر تک وہ غصے سے کھولتی رہی۔ بہت دیر تک بیڈ پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے واش روم میں آ گئی۔ کافی دیر تک چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا اشتعال قدرے کم ہو گیا تو وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ ارتضیٰ تو نہیں لیکن وہ توقع کر رہی تھی کہ سمن اس کے پیچھے ضرور آئے گی، لیکن اب جب کئی گھنٹے گزر چکے اور وہ نہیں آئی تو اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سمن اس سے ناراض ہے۔ اس نے کچھ دیر پہلے کا سارا واقعہ یاد کیا۔ اسے خود پر سے یوں اختیار کھو دینے پر غصہ آیا۔ اس نے کبھی ارتضیٰ سے مس بہیو نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ ساری رات وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ بستر سے اٹھ کر وہ کھڑکی کے پاس آئی تو نظریں لان میں ایکسرسائز کرتے ارتضیٰ سے ٹکرائیں۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سمن شاید ابھی جاگی نہیں تھی۔ وہ لان میں آ گئی۔ ارتضیٰ کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اس کے آنے کا اسے پتہ نہیں چلا۔ السلام علیکم ارتضیٰ بھائی۔ اسے ارتضیٰ کا سامنا کرنے کے خیال سے شرمندگی تھی، اس لیے پیچھے سے آہستگی سے سلام کیا۔ وہ اس کی آواز سن کر چونکنے والے انداز میں بے ساختہ مڑا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ سلام کا جواب اس نے معمول کے انداز میں دیا تھا۔ سوری ارتضیٰ بھائی، میں نے رات آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے اس طرح مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمن ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے واقعی مذاق سمجھنا نہیں آتا، اتنی معمولی سی بات پر خواہ میں چڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سنی، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لان چیئر کی طرف لے آیا۔ بیٹھو صبا۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مما کہتی ہے صبا بعض دفعہ بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہو جاتی ہے، پھر اسے اس بات کا بھی احساس نہیں رہتا کہ وہ جس سے بات کر رہی ہے وہ عمر اور رشتے میں اس سے بڑا ہے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر سر جھکا کر بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ اور خود اپنے لیے بہت سا غصہ تھا۔ مجھے رات کو ہی اپنی بدتمیزی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسی وقت آپ سے آ کر معافی مانگوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ارتضیٰ کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا صبا، مجھے نہ تم پر غصہ آیا اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔ ہاں مجھے حیرت ہوئی، میں تمہارے رویے پہ حیران ہوا تھا
اور ابھی بھی میری حیرت دور نہیں ہوئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور بردباری سے جواب دیا، تمہیں کیا بات بری لگی میں سمجھ نہیں پایا۔ بس مجھے وہ اچھے نہیں لگتے۔ اس دن جب وہ گھر آئے تھے تب سمن نے اسی طرح کی باتیں کی تھی جیسے کل آپ کر رہے تھے، یہی کہ وہ میری وجہ سے گھر پر آئے ہیں، انہوں نے میری وجہ سے اپنے گھر پر ڈنر دیا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ کے وہ دوست بہت اچھے ہیں ارتضیٰ بھائی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مجھے بھی اچھے لگے۔ ارتضیٰ کے چہرے پر سے سنجیدگی غائب ہو گئی۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا سادہ اور معصومانہ تھا کہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بمشکل چھپا پایا۔ تمہیں وہ اچھے نہیں لگے تو پھر وہ کون ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس نے گھبرا کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ کو محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلا وجہ تو کوئی برا نہیں لگتا، اس برا لگنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گجا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ارتضیٰ بھائی، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا۔ بات تو کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے مس صبا شفیق، چلو تم نہیں بتانا چاہ رہی تو رہنے دو۔ اب کی بار کراچی آؤں گا تو وجہ میں خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میرا خیال ہے وہ وجہ تمہاری یونیورسٹی میں پائی جاتی ہوگی۔ تبھی میں سوچ رہا تھا کہ صبا یونیورسٹی جا کر اتنی بدل کیوں گئی ہے، اتنی کھوئی کھوئی اور الگ الگ کیوں رہنے لگی ہے۔ وہ اب کی بار کھل کر ہنس دیا تھا۔ اس کے کچھ کہنے کے لیے لب ہی کھولے تھے کہ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا، اب تم خواہ اپنی انرجی ضائع مت کرو، جھوٹ بولو گی اور میں یقین نہیں کروں گا، تمہاری انرجی بھی ضائع ہوگی اور جھوٹ بولنے پر گناہ الگ ملے گا۔ ایسا کرتے اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ سچ بتائیں ارتضیٰ بھائی، آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی تو نہیں؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت سمن لان میں آ گئی۔ رات صبا کے رویے پر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ اسے ارتضیٰ کے سامنے شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ رات اسی شرمندگی میں وہ اس سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں، وہ ارتضیٰ سے مخاطب تھی۔ ارتضیٰ نے جواب میں اچھا کہا تو وہ فوراً ہی واپس پلٹ گئی۔ اسے صبا کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی وہ اندر چلی گئی تھی۔ سمن مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے، آپ اس سے میری دوستی کروا دیں۔ سمن کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور اب جب وہ پہلی مرتبہ غصے میں نظر آ رہی تھی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جا کر سوری بول دو، وہ تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ ارتضیٰ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا، میں نے اس سے بدتمیزی کی ہوتی نا تو وہ بہت آسانی سے مجھے معاف کر دیتی، لیکن میں نے تو آپ سے بدتمیزی کی ہے اور اس بات پر وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ وہ ارتضیٰ سے براہ راست یہ نہ کہہ سکی کہ وہ تم سے اتنی شدید محبت کرتی ہے کہ ہر اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو تمہارے خلاف بولے، جو تمہارے خلاف سوچے، لیکن ارتضیٰ اس کی بات میں چھپی یہ بات سمجھ چکا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے بولا، آؤ تمہاری بہن صاحبہ سے صلح کرا دوں۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ سمن کچن میں تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس کے پیچھے کچن میں آتی صبا کو دیکھ کر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ تم کچن میں کیوں آ گئی؟ ہم نے کراچی سے ملازمہ بلوا رکھی ہے، اس سے کام کراؤ۔ سمن نے ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے پیچھے خاموش کھڑی صبا کو، پھر کچھ کہے بغیر اس نے اپنی نظریں دوبارہ اس پر سے ہٹائیں اور دوبارہ انڈا پھینٹنے لگی۔ ارتضیٰ نے اسے اشارہ کیا کہ اس کے پاس جائے۔ لاؤ سمن، آملیٹ میں بنا دوں۔ بہت شکریہ، میں خود بنا لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ آئی ایم سوری سمن، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ التجائی انداز میں بولی تھی، لیکن سمن پر بظاہر اس کے سوری کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے چارگی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ سمن، میرا خیال ہے تمہیں سبق کے ساتھ مزید ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہے، میرے حساب سے اس غصے کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا سمن کے پاس آ گیا تھا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، مجھے بس افسوس ہو رہا ہے کہ میری بہن اتنی بدتمیز ہے۔ صبا کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر بھیگنے لگی تھی۔ جو کبھی ناراض نہیں ہو، وہ اگر کبھی ناراض ہو جائے تو انہیں منانا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ بات اسے پہلی مرتبہ پتہ چلی۔ کون کہتا ہے صبا بدتمیز ہے؟ تھوڑی سی آؤٹ اسپوکن اور جذباتی ہے، مگر بدتمیز تو ہرگز نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح جھٹ اس کی طرفداری کی۔ آپ بلا وجہ اس کی حمایتی مت بنے۔ ارتضیٰ کے ساتھ خفگی کا اظہار کرتے کرتے اس کی نظر صبا پر پڑی اور ایک دم ہی سارا غصہ اور ناراضگی بھول گئی۔ اس کی آنکھیں جو آنسوؤں سے لبالب ہوئی تھیں، انہوں نے اس کا غصہ ایک دم ہی ختم کر دیا۔ صبا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ قریب کر لیا۔ ناراض نہیں ہو پھر اتنی دیر سے اس طرح سپاٹ انداز میں اسے کر کے کیوں بات کر رہی ہو؟ اس کے شکوے پر ارتضیٰ کا قہقہہ بے ساختہ نکلا تھا۔ چلو دونوں بہنوں کی صلح تو ہو گئی، اب تم دونوں آپس میں گلے شکوے کرو، میں تیار ہونے جا رہا ہوں۔ اس کے کچن سے نکل جانے کے بعد ان دونوں نے دوبارہ ایک دوسرے کی طرف بغور دیکھا۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی صبا، اگر چاہوں تب بھی نہیں۔ کچھ پل وہ اس کے ساتھ کندھے پر سر رکھ کر کھڑی رہی۔ چند لمحوں کے بعد وہ خود ہی اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر الگ ہوئی۔
پھر صرف اسی دن نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی سمن اور ارتضیٰ نے اس رات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس روز کے بعد ان دونوں میں سے کسی نے عامر کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے واپس جانے میں 2-3 دن رہ گئے تھے۔ سمن اور ارتضیٰ اسے شاپنگ کرانے گئے تھے۔ ہم دونوں نے آپس میں طے کیا کہ صبا کو جاتے وقت کوئی زبردست سا گفٹ دیں۔ پھر سمن کہنے لگی کہ بجائے خود خرید کر دینے کی اگر صبا سے اس کی مرضی کی چیزیں دلوائیں تو زیادہ اچھا رہے گا، چنانچہ تمہیں شاپنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور اس بات کی میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے کہ تم جو دل چاہے خرید لینا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ارتضیٰ نے اس سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ارتضیٰ بھائی، میں تو اتنی دیر سے یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، پلیز آپ یہ شاپنگ واپنگ رہنے دیں۔ اس نے منع کرنا چاہا تو صبا شفیق اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ انہیں مجھ سے تکلف کرنا آ گیا ہے۔ ارتضیٰ نے بیک ویو مرر میں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤ میرے لیے تم وہی چھوٹی سی صبا رہوگی، وہ صبا جو مجھ سے پوچھ کر اپنا اسکول کا کام کرتی تھی۔ سمن جو اس کی باتوں میں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی حیران ہو کے بولی، روزانہ آپ اسے ہوم ورک کراتے تھے؟ اور نہیں تو کیا، پوچھو اس سے۔ ارتضیٰ بڑے مزے سے کہنے لگا، ہمیشہ بچی تو سمجھا مجھے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ لڑکی جسے آپ اب تک بچہ سمجھتے ہیں وہ بڑی ہو گئی ہے۔ کھلونوں سے بہلنے والا وقت کب کا پیچھے رہ گیا ہے۔ زندگی میں اس نے کچھ خواب دیکھے تھے، اس کے وہ سارے خواب تنکا تنکا کر کے آپ ہی نے بکھیر دیے۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ سمن کو اس کے بچپن کے مختلف واقعات مزے لے کے سنا رہا تھا اور بڑے انہماک سے انہیں سن رہی تھی، ساتھ ہنستی بھی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ ان باتوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ پھر شاپنگ سینٹر سے مختلف چیزوں کی شاپنگ کرتے وہ لوگ اب کپڑوں کی دکانوں میں آ گئے تھے۔ کوئی خوبصورت سا سوٹ پسند کرنا صبا، سمن کے کہنے پر اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو وہ خود بخود اس کی نگاہیں ایک سفید رنگ کے لباس پر جا کر ٹھہر گئیں۔ سمن، یہ سوٹ خرید لو۔ قبل اس کے کہ وہ اس سوٹ کی طرف اشارہ کرتی، ارتضیٰ نے اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے سمن سے کہا، لیکن میں اپنے لیے تو شاپنگ کرنے نہیں آئی۔ سمن ایک قدم آگے بڑھ کر ارتضیٰ کے برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی اور سوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس تم یہ لے لو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ وہ قطعی انداز میں بولا، پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر صبا سے پوچھنے لگا، کیوں صبا، پسند آیا تمہیں کوئی سوٹ؟ ارتضیٰ نے جیسے ہی سوٹ کو سمن کے لیے پسند کیا، اس نے فوراً اپنی نظریں سوٹ پر سے ہٹا لی۔ وہ اب غائب دماغی سے ارد گرد نظریں دوڑاتی کوئی اور سوٹ پسند کرنا چاہ رہی تھی۔ جی ارتضیٰ بھائی، میں ابھی دیکھ رہی ہوں۔ اپنی آواز میں تازگی پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے لفظ رو رہے ہیں۔ یہ پنک سوٹ دیکھو نا صبا، کیسا لگ رہا ہے؟ سمن نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا، ہاں واقعی یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت اور منفرد پرنٹ ہے۔ اس نے فوراً سمن سے اتفاق کرتے سیلز مین سے وہ پنک سوٹ نکالنے کے لیے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ وائٹ سوٹ کی جگہ پنک لے لے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ چیز اس کی پسند کی وہ ارتضیٰ سمن کو دے رہا ہے۔ اس کی تو زندگی کا سب سے اولین خواب، سب سے بڑی خواہش ارتضیٰ نے اس سے چھین کر سمن کو دے دی تھی۔ وہ جب اتنی بڑی بات پر سمجھوتا کر سکتی ہے تو اس معمولی سے سوٹ پر کیوں نہیں؟ اس نے خوشی خوشی وہ شاپر اپنے ہاتھ میں لے لیا جس میں وہ پنک سوٹ رکھا ہوا تھا اور جسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگ لگا دے۔ اب کتنے دنوں تک میں تمہیں یاد کر کر کے اداس ہوا کروں گی۔ ایئرپورٹ پر سے رخصت کرنے ارتضیٰ کے ساتھ سمن بھی آئی تھی۔ وہ اس کے جانے پر بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اتنی جلدی تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، دل چاہ رہا ہے ابھی تمہیں جانے نہ دوں۔ سمن اس کے گال چومتے ہوئے بولی، اتنی میری یاد آتی ہے نا تو کراچی آ جاؤ، ارتضیٰ بھائی کا جب لاہور میں کام مکمل ہو جائے گا تب وہ واپس آ جائیں گے۔ اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی اور اپنائیت سے مشورہ دیا۔ اس بات پر سمن کی خاموشی لازمی تھی۔ ارتضیٰ سے خاموش دیکھ کر ہنس پڑا تھا، دیکھا ارتضیٰ بھائی، یہ پکڑی گئی، میرا نمبر آپ کے بعد آتا ہے، آپ کے بغیر یہ کبھی کراچی نہیں آئے گی، مگر منہ سے یہ بات قبولے گی بھی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ارتضیٰ سے کہہ رہی تھی، انداز سراسر سمن کو چھیڑنے والا تھا۔ ہر محبت کی اپنی جگہ اور اپنا مقام ہوتا ہے۔ جو ارتضیٰ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جو تم ہو وہ بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ صبا تیار رہو، بس اب رونا دھونے کا سیشن نہ شروع ہونے والا ہے۔ سمن کو آنسو روکتا دیکھ کر ارتضیٰ نے اس سے کہا، جی نہیں، میں کوئی نہیں رو رہی۔ اس نے قفگی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، اپنا خیال رکھنا صبا۔ اس نے دوبارہ صبا کی طرف دیکھا، میں تو اپنا خیال رکھ ہی لوں گی، تم اپنا خیال ذرا اچھی طرح رکھنا، نہیں تو اب کی بار میرے بجائے نا اماں آئیں گی تمہارا خیال اچھی طرح سے رکھنے کے لیے۔ اس نے دھمکی دیتے والے انداز میں کہا۔ وہ مما کی گود میں سر رکھے انہیں اپنے لاہور کے قیام کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج آپ نے مجھے اس طرح اپنے پاس لٹایا مما۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی مما سے مختلف باتیں کر رہی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی، ابھی تک مما کی گود چاہیے، کل تو تمہاری شادی کر دوں گی، پھر مما کی گود کہاں سے آئے گی؟ مجھے تو میری مما کی گود ہمیشہ چاہیے، ساری زندگی، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی نا تب بھی۔ اس نے شادی کا ذکر پر برا سا منہ بنایا۔ مما، سمن نے اپنا گھر نا بہت اچھا سجایا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سمن ارتضیٰ بھائی کے ساتھ بہت خوش ہے مما، ارتضیٰ بھائی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے یہ بات۔ اس کی بات سن کر سرشاری سے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا،
اس لیے تو میں اس کی دوری میں بھی خوشی خوشی ہوں، ورنہ اسے خود سے دور بھیجنے کا اب مجھ میں حوصلہ نہیں۔ مگر جب بیٹی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوتی ہے نا، پھر چاہے وہ ماں کو مہینوں اپنی شکل نہ دکھائے، ماں کا دل مطمئن رہتا ہے۔ سمن یہاں میرے پاس رہتی، میری خواہش تو یہی تھی۔ پھر اب جب کہ وہ پریگننٹ ہے، اس وقت تو میری شدید خواہش تھی کہ وہ میرے پاس رہے اور میں خود اس کا خیال رکھوں۔ جن سے بہت محبت ہوتی ہے نا، سوا پھر ان کی خوشی میں ہی ہم اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، چاہے ان کی اس خوشی میں ہمارے لیے کوئی تکلیف اور آزمائش ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کی جو تعریف مما اسے بتا رہی تھی وہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ محبت میں اتنا حوصلہ، اتنا صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی سوچ شاید ابھی خام ہے، وہ ابھی اممیچور ہے، اس نے دنیا کو صحیح سے دیکھنا سمجھنا شروع نہیں کیا۔ شاید آنے والے وقت میں وہ محبت کی اس تعریف کو سمجھ جائے، محبت اسے ضد کے بجائے صبر کرنا سکھا دے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔